بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور ہماری اسلامی بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 پڑھی ہے، اور آج ہم آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اس آیت پر کچھ روشنی ڈالیں گے، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اور آپ سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اسلام سلم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی آتے ہیں سلامتی کے۔ اسلام کے معنی اصل میں ہے سلامتی۔ اردو میں کہا جائے صحیح سالم، بھائی اللہ جائے آپ کو سلامت رکھے، سلامتی کے ساتھ لے جائے، یعنی آپ ہر وبا، ہر عذاب، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں، عذاب قبر، عذاب نار سے محفوظ رکھیں۔ اس لیے اس دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ اسلام اطاعت و فرما برداری کا نام ہے۔ اسی طرح سے ایمان، امن و امان، آپ جانتے ہیں امن کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور ایمان امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اور یہی اسلام اور ایمان جس انسان نے اپنا لیا، جس انسان نے اس کو قبول کر لیا، وہ انسان اپنے لیے اور اب دوسروں کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنتا ہے، امن و امان کا ذریعہ بنتا ہے۔ خود اپنے جان مال کی حفاظت کرتا ہے اور دوسروں کے بھی جان مال کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ مشہور صحابی مسند احمد بن حنبل کی روایت، مشہور صحابی عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، ای الاسلام افضل، آپ بتائیے کہ سب سے بہترین اسلام مسلمان کون سا ہے؟
سب سے بہترین مسلم کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سلامتی کا پیغام دیا، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے بڑا مسلمان، سب سے بڑا مسلم وہ ہے جو غیروں کی جان اس کے مال کو سلامت رکھتا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، خود اپنا سلامتی اختیار کرتا ہے اور غیروں کو سلامتی دیتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو خود سلامتی کے ساتھ رہے اور اللہ کے مخلوق دوسروں کو بھی سلامتی کے ساتھ رکھے، اپنی جان، اپنی زبان، اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھیں، نہ تو اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے اور نہ تو اپنی زبان سے کسی کو ستائے۔ سوچئے، یہ ہے سلامتی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے بڑا مسلم وہ ہے، یا مسلمان تو وہ ہے، یا آپ کہیں مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے ذات سے تمام لوگوں کی جان اور ان کے مال کو محفوظ رکھے، اپنے زبان، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، سب کو سلامت رکھے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ای الایمان افضل، آپ بتائیں سب سے بہترین مومن کون ہوتا ہے؟ سب سے بہترین مومن کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من امنہ الناس، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان اور مال محفوظ رہے۔ اسلام دوستو یہ ہے خود سلامتی کے ساتھ رہے اور غیروں کو سلامتی کے ساتھ رکھے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو تنگ نہ کرے، خود اپنے آپ کو بچائے، سلامتی سے رہے، لیکن خود اکیلے سلامتی سے رہنا یہ کمال نہیں، جتنا اپنے فکر سلامتی کے کرتا ہے اتنا ہی غیروں کی سلامتی کی بھی فکر کرے۔ المؤمن من امنہ الناس، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے لوگو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ یہ بہت بڑا سلامتی کا پیغام تھا دوستو۔ اسلام کی دعوت یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم مسلمان بن گئے تو خود سلامتی کے ساتھ رہو اور دوسروں کو بھی سلامتی کے ساتھ رکھو، صرف اپنے لیے زندہ نہیں، پوری قوم کے لیے، پوری مخلوقات کے لیے تم سلامتی کا ذریعہ بنو، ہر ایک کو سلامتی عطا کرو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ پھر آپ نے خاص طور سے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، اور آج یہی چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اسلام ذرا دیکھیں، انما، اے لوگوں سن لو، ان اموالکم واعراضکم،
وعرضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اے لوگو یاد رکھو، حجۃ الوداع میں اتنی بڑی قرارداد اور اتنا بڑا قانون اللہ تعالی پاس کر رہے ہیں۔ فرمایا اے لوگو، جس طرح سے آج احرام کی حالت میں مکہ شہر کے اندر ذی الحجہ کے مہینے میں تمہارے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کا مال نہیں کھاؤ، کسی کا مال نہیں چراؤ، کسی کا مال نہیں غصب کرو۔ نمبر 2، کسی کی بے عزتی نہیں کرو۔ ہر ایک انما اموالکم واعراضکم، اور ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کو توہین نہ کرو، انسلٹ کسی کی نہ کرو، اپنے جان کی حفاظت کرو اور غیروں کی۔ ان دماءکم، 3 چیزیں بیان کیا۔ ان دماءکم، تمہارے آپس کے خون کو اللہ نے ایک دوسرے پر حرام قرار دیا ہے۔ خبردار، تم کسی کو قتل نہیں کرو، کسی کا خون نہیں بہاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ کسی کا خون نہیں بہاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، کسی کی اولاد کو نہیں قتل کرو۔ وَأَمْوَالَكُمْ، نمبر 2، کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کرو، نہ کسی کا مال جھوٹ بول کے کھاؤ، نہ دھوکہ دے کے کھاؤ، نہ کسی کا مال غصب کرو، نہ کسی کی زمین ہڑپ کرو۔ خبردار، ایسا نہیں کرو، تم کسی کا ایک پیسہ مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قرآن کہتا ہے خبردار، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کر کے، غصب کر کے، چھین کر کے، چوری کر کے، کسی کا حق دبا کر کے، خبردار کسی کا مال نہیں کھاؤ۔ جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو ایسے دوسروں کے مال کی بھی حفاظت کرو۔ نمبر 3، وَأَعْرَاضَكُمْ، کسی کی توہین اور انسلٹ نہ کرو، کسی کی عزت نہ لوٹو، گالی نہیں دو، کسی کو بے عزت نہیں کرو، کسی کی عفت و عصمت پر آنچ نہیں آنے دو۔ یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور ویسے ہی حرام قرار دیا جیسے آج تمہارے اوپر مینا کے میدان، آج اللہ تعالیٰ نے مکے میں حج کے ایام میں، حالت احرام میں، ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ نے جیسے حرام قرار دیا ہے، ایسے آئندہ بھی حرام، یہاں سے جانے کے بعد بھی قیامت تک کے لیے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی علیہ السلام کا پیغام۔ تو دوستو، اسلام مسلمانوں کو سکھاتا ہے، ایمان لانے کے بعد صرف نام کا مسلمان نہیں بلکہ اسلام ان کی تعلیم دیتا ہے۔ بڑی تعلیم کیا؟ روزے نماز کے ساتھ ساتھ کسی کا مال یعنی سلامتی، خود بھی سلامت کے ساتھ رہو، سلامتی کے ساتھ، اور ہر ایک کو تم سلامتی کے ساتھ رکھو۔ کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی جائیداد، کسی کی عزت پر ڈکیتی نہیں ڈالو، امن و امان سے رہو اور دوسروں کو امن و امان کے ساتھ رہنے دو۔ مسلمان، اسلام کی بڑی خوبی آئیے ایک حدیث اور آپ کو ہم سناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، سارے مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کلمہ پڑھتے ہی، اسلام آتے ہی، اسلام میں داخل ہوتے ہی
ایک نو مسلم بھی وہی حق رکھتا ہے مسلمانوں میں جو پیدائشی اور پرانا مسلمان اپنا حق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لا یظلمہ، اس لیے ایک مسلمان اپنے بھائی پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم حرام قرار دے دیا ہے، اپنوں پر، غیروں پر، انسانوں پر، جانوروں پر، کسی پر ظلم نہیں، ہر ایک کو سلامتی نصیب کرنا چاہیے۔ جانتے ہیں صحیحین کی روایت، ایک انسان نے بلی پر ظلم کیا، بلی پر، اللہ نے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا۔ کیوں؟ بلی کو اس نے امن نہیں عطا کیا، بلی کے ساتھ بلی کو سلامتی نہ عطا کی۔ بلی باندھ دیا، لیکن اس کو وقت پر کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، آزاد نہیں کیا، بھوکی پیاسی مر گئی۔ بلی کی جان کی قیمت اتنا ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس مسلمان کو، اس انسان کو جہنم میں ڈال دیا۔ عورت کو جہنم میں ڈال۔ اذبت امرات فی ہرۃ، ایک بلی کا حق نہ ادا کیا، بلی کو سلامتی نصیب نہ کی، بلی پر اس نے ظلم کیا، احسان نہیں کیا، بلی مر گئی بھوکی پیاسی۔ اللہ اتنا ناراض ہوا کہ عورت کو بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ اسلام اتنا زیادہ رحم و کرم اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ان المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، ایک مسلمان کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، لا یظلمہ، کبھی ظلم نہیں کرتا، نہ جسمانی نہ مالی، کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ مسلمان کو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آگے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو، ایک انسان اکیلا ہے، ایک انسان ہے، کچھ لوگ اس پر ظلم کر رہے ہیں، اس پر زیادتی کر رہے ہیں، اسے ایذا پہنچا رہے ہیں، تو اسلام ہمارا کہتا ہے، ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی انسان پر ظلم ہوتا ہوا گوارا نہیں کرتا، اس کی مدد کرتا ہے۔ کبھی مسلمان کسی کو ظالم کے حوالے نہیں کرتا، ظالم جیسے چاہے طاقتور اپنے کمزور پر ظلم کرے، مسلمان کبھی دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس مظلوم کی مدد کرے۔ وَلَا يَخْذُلُهُ، اللہ اکبر، کتنی پیاری تعلیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مسلمان کبھی کسی ضرورت مند کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیتا۔ اگر اس حدیث کی شرح کی جائے، اس جملے کی اور مثالیں دی جائے تو بڑا لمبا ٹائم چاہیے۔ ذرا دیکھو، وَلَا يَخْذُلُهُ، مسلم سماج کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر ایک انسان کبھی بے سہارا نہیں رہ سکتا۔ اگر ایک انسان، ایک بچہ ہے، باپ مر گیا، وہ بچہ بے سہارا نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس یتیم بچے کا جو سہارا بن جائے، جو اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، تعلیم کا، تربیت کا انتظام کرے، جو مسلمان کسی یتیم کا سہارا بن جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ساتھ جنت میں رکھے گا،
دیکھا آپ نے، ولا یغدروا، ایک مسلمان، اس کی آج کی اصطلاح میں سمجھیں، ایک مسلمان بے روزگار ہو جائے، بے سہارا ہو جائے، روزی روٹی کا محتاج ہو جائے، تو اسلام مسلمانوں کو پابند کرتا ہے کہ سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مسلمان کا، اس انسان کا سہارا بنے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو آسودہ ہو کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ کتنی بڑی چیز ہے، سوچیں اسلام کس قدر الفت کا، محبت کا، امن کا، شانتی کا، سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ ولا یخذلہ، کبھی کوئی انسان مسلم سوسائٹی میں بے سہارا نہیں رہ سکتا، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، محتاج، اگر ایک ہے تو سارے مسلمانوں کو ذمہ داری اللہ نے رکھی کہ اس کی مدد کرے۔ ایک رشتہ دار کبھی بے سہارا نہیں رہ سکتا۔ ہمارے پیارے نبی نے یہ راستہ ہمیں بتایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، کبھی مسلمان کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور اسلام کا تعارف کروانا بھی ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں میں نے یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، کس قدر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم۔ اللہ فرماتے ہیں، من آمنا، جو ایمان لا لیا، جو مسلمان ہو گیا، جو کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا، وعمل صالحا، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ عمل صالح کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، وہ عمل صالح کرتا ہے۔ اور عمل صالح جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں، عبادت بھی ہیں، اور بہت بڑا عمل صالح اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا، ان کے کام آ جانا، اور کچھ نہیں تو کم سے کم ان کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص ایمان لاتا ہے، جو مسلمان بنتا ہے، اگر مسلمان بننے کے بعد عمل صالح بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے انسان کو بڑی پاکیزہ، خوشگوار اور بڑے ہی امن و امان اور سلامتی کی زندگی عطا کریں گے۔ مال بھی سلامت، اولاد بھی سلامت، جائیداد پراپرٹی بھی سلامت، صحت اور تندرستی بھی سلامتی کے ساتھ، بڑے امن و امان اور سلامتی کی زندگی اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بہت بڑا بدلہ اجر و ثواب کی شکل میں اسے جنت عطا کریں گے۔ تو دوستو، یہ چند باتیں ہم نے سلامتی کے متعلق کہیں۔ اسلام امن و امان اور سلامتی کا سبق دیتا ہے، اور سلامتی، اللہ اکبر، اسی لیے ہمیں سلامتی کا پیغام، اسلام کا، امن کا پیغام ہمیشہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اسلام ہم کو سکھلاتا ہے کہ خود سلامتی کے ساتھ رہو، پڑوسی بھی سلام کے ساتھ رہے، خود راستے پر چلو سلامتی کے ساتھ، اور سب کو سلامتی کے ساتھ تم چلنے دو۔ کمال یہ ہے، خود تم سلامتی کے ساتھ اپنا کاروبار کرو، اور ساتھ میں لوگوں کو بھی سلامتی کے ساتھ کاروبار کرنے دو۔ پوری اسلام زندگی کے تمام شعبے جات کے اندر سلامتی اپنانے کی تاکید کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سلامت رکھے، اور غیروں کو سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خود بھی سلامت رہیں اور غیروں کو بھی سلامت رکھیں، اپنی جان کی بھی حفاظت کریں، غیروں کے جان کی بھی حفاظت کریں۔
یہ تو ہے دنیاوی اعتبار سے، اور اگر انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں سلامتی، مرنے کے بعد قبر میں بھی سلامتی، قیامت کے دن حشر میں بھی سلامتی، اور پھر آخری انجام حشر میں جنت ہوتا ہے۔ اس لیے سلامتی اگر ہم چاہتے ہیں تو ایمان، اسلام اور عمل صالح کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔